حدیث جنود جہل اور جنود عقل، اس پہ میں نے 2 سال پہلے اشرا پڑھا ہے. عقل کے سپاہی اور جہالت کے سپاہی. خمینی صاحب نے اس پہ شرح لکھی، شرح جنود جہل و عقل. اگر جوان اس کا خلاصہ کر کے پڑھ لیں تو زندگی بڑی آسان. مولا فرماتے تمہارے اندر جہالت کے سپاہی بھی ہیں، عقل کے سپاہی بھی ہیں. پھر ایک ایک عقل کے سپاہی کا نام لیتے ہیں، ایک ایک جہالت کے سپاہی کا نام لیتے ہیں. جہالت کے سپاہی شیطان کے، عقل کے سپاہی رحمان کے. اب تمہارے اوپر کبھی جہالت کا سپاہی حاکم ہو جاتا ہے، کبھی عقل کا سپاہی حاکم ہو جاتا ہے. ہور کیوں بنا؟ کیونکہ عقل کے سپاہی نے اس کی مدد کی. قاضی شرح کیوں بنا؟ کیونکہ جہالت کے سپاہی نے اسے قاضی شرح بنا دیا. یہ لالچ، یہ حسد، یہ بغض، یہ غلط راہ و روی پہ جانا، یہ کھارے کس کے سپاہی ہیں؟ جہالت کے سپاہی ہیں. ہمت، حوصلہ، حلم، تقویٰ، صبر، زبان پہ کنٹرول کرنا، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا، شکم پہ کنٹرول کرنا، یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ عقل کے سپاہیوں کی طاقت ہے. روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ 24 گھنٹہ جب روزہ رکھتے ہیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں شکم پہ کنٹرول کر سکتا ہوں تو آنکھوں پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہوں. اور روزہ آپ کے ول پاور کو مضبوط کرتا ہے. جس طرح آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہو، ریپیٹڈلی ایک ڈمبل کو اٹھا کے ورزش کرتے ہو تو آپ کے مسلز بنتے ہیں. اسی طرح جب ریپیٹڈلی ایک کام کو کرتے ہو تو آپ کے برین کے اندر مسلز بنتے ہیں اور آپ کا ول پاور کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. یزید کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ول پاور مضبوط ہو. اسرائیل کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ول پاور مضبوط ہو. المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط ترین پہاڑ کی طرح ہے. کہ مولا نے پہاڑ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ پہاڑ 3 گنا زمین کے اندر ہوتا ہے، 1 گنا زمین کے باہر ہوتا ہے. تبھی دنیا کے زلزلے اس کو ہلا نہیں سکتے. اگر انٹرنلی تو مضبوط ہے تو باہر بھی مضبوط ہوگا، اگر انٹرنلی کمزور ہے تو باہر بھی کمزور ہوگا. تو مکتب اہل بیت آپ کے برین کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ نیٹ ورک آپ کے وجود میں اتحاد، محبت، علم اور تقوی کو پیدا کرتا ہے اور آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. اہل بیت فرماتے ہم لذتوں کے دشمن نہیں، لیکن لذت حاصل کرو صحیح راستے سے حاصل کرو. اپنے وجود کے اندر عقل کو بیدار کرو. آغا نراکی کا بہترین جملہ فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. لذت نکاح لوگے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے. کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. کہ آپ اپنی عقل سے پوچھو، ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو. ایسے محمد. تو اگر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خاتون ہے تو پہلے خود کو پہچانے بھائی میری کیا کمزوریاں ہیں، میں کیوں کسی جوان کو تباہی میں ڈالوں. جوان خود سوچے کہ میں مرد ہوں تو میری کیا کمزوریاں ہیں. کیونکہ محاورہ کہتے ہیں جب بندے کا شکار ہو جائے پھنسنے کے بعد پھر تڑپنا کیسا. مچھلی ہے نا، پانی سے نکال تو جال میں، اب کتنا بھی تڑپے کوئی فائدہ نہیں، پھر تڑپنا ہی ہے. کوشش کرو کہ جال میں پھنسو ہی نہ. عقل مند بندہ جال میں پھنستا ہی نہیں. بے وقوف آدمی جال میں پھنس گئے. اب مولانا کوئی دعا بتائیے، کوئی بنگالی بابا بتائیے، کوئی تعویذ بتائیے، کوئی کالا جادو بتائیے. ان چکروں پڑو کہ چیزیں تمہیں حاصل ہونے والی نہیں ہے. ابتدا میں بنیاد غلط. ایک تو یہ غلط دوستیاں، غلط محبتیں. محبت ایک نیچرل چیز ہے جو خدا نے ہر انسان کو دی. ہارمونک چینجز انسان کے باڈیز میں آتے ہیں، لیکن یہ کس کے انڈر کام کرے؟ عقل کے انڈر. معاشرے میں رہبر، بغیر رہبر کے معاشرہ ہوگا، معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. کہا نا امام کی مثال ایسے ہے جیسے بدن پہ سر، کرأس فی البدن. اس پورے بدن کو کون چلاتا ہے؟ مولا کا صحابی تھا غالباً ابو بصیر، دلائل امامت دے رہا تھا. پہلی دلیل کیا دی اس نے؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول معاشرے کو بغیر امام کے چھوڑ کے جائیں. تو کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ اپنا بدن دیکھو، بدن میں کتنے اعضاء ہیں؟ ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، پیٹ ہے، سب کی اپنی اپنی خواہشیں، سب کی. کہ اب ان سارے بدن کے اعضاء کو وہ کون سی چیز ہے جو کنٹرول کرتی ہے؟ کہ عقل، دماغ، برین. یہ امام ہے. یہ کہتا ہے چلو تو چلتے ہیں، یہ کہتا ہے بولو تو بولتے ہیں. سارے اعضاء مطلب
اور کہا اگر کسی کی عقل زائل ہو جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ پاگل، دیوانہ، مجنون، پتہ ہی نہیں کون سی چیز کہاں بولنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں نجاست کرنی ہے، کہاں سونا ہے. دنیا کہتی ہے پاگل ہے. پاگل کیوں ہے؟ ہاتھ نہیں ہے اس کے پاس، آنکھیں نہیں اس کے پاس، پاؤں نہیں اس کے پاس، کا سب کچھ ہے پر پاگل ہے کیونکہ امام نہیں ہے. وہ معاشرہ پاگل معاشرہ ہے جس کے پاس علی جیسا امام نہیں ہے. دیوانہ معاشرہ ہے. اب کیونکہ امام نہیں تھا اس معاشرے کے پاس تو کبھی نبی کی بیٹی گھر پہ اٹیک کر رہے ہیں، پاگل ہے نا، دیواروں پہ سر مار رہے ہیں. جو ہدایت کے لیے اسے مار رہے ہیں. دیوانے کو ٹیچر پڑھائے گا وہ اسے جوتے مارے گا. ہاں، پاگل آدمی اسکول چلا جائے تو وہ ٹیچروں کو مارے گا، ہیڈ ماسٹروں کو مارے گا. باپ لے جائے ڈاکٹر ہے، علاج ہے، سوئی لگا رہا ہے، اسی سوئی کو ڈاکٹر کو نہ لگا دے. پاگل آدمی ہے نا وہ، جو معالج ہے اسی کا دشمن بن جائے گا. پاگل معاشرہ، دیوانہ معاشرہ کہ رسول کبھی کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی ہاتھ بلند کر رہے ہیں، کبھی دروازے پہ جا رہے ہیں، کبھی اس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی کہہ رہے جنت کے جوانوں کا سردار ہے، کبھی کہہ رہے قسیم نار والجنہ ہے، کبھی کہہ رہے اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کبھی کہہ رہے اس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. اور کیا بتائیں، شہر علم ہیں، باب حکمت ہیں، کعبے کی طرح ہے، یہ کرو وہ کرو، لیکن اس کی محبت نہ ہو جہنمی بن جاؤ گے. نماز کے سجدوں کو طول دے رہے. ایک دیوانہ معاشرہ اپنے نبی کے نواسوں کو قتل کرنے نکل. یہ دیوانہ ہے. یہ ترس کھانے کے قابل ہیں کہ جو ان کی ہدایت کے لیے آئے یہ ان کے سر قلم کر رہے ہیں، بچیوں کو تماچے مار رہے ہیں. کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا. یہ بدن پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یہ پاگل انسانوں کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بدن تو ہے ان کے پاس، امام نہیں ہے. تبھی کا لاکھ شکر کرو عقل مند ہو، کیونکہ خدا نے تجھے کیا دیا؟ امام دیا. اس نے دلیل دی کہ جب ایک بدن کو خدا بغیر امام کے نہیں چھوڑتا تو کسی معاشرے کو بغیر امام کے کیسے چھوڑے گا؟ اللہم صلی علی محمد